الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ بات سکھائی ہے کہ موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ مرنا تو ہر انسان نہیں ہے، تو اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جس نے ہمیں جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور مرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اسلام نے یہ تک سکھایا ہے کہ مرنا کس طریقے سے، موت کے وقت تصور کیا ہونا چاہیے۔ ویسے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ انسان زندگی گزارے تو اس کو کہا جاتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ انسان ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے۔ ڈر اس بات کا ہو کہ نہ جانے میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، میری یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری یہ اچھی بات، میرا یہ اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور امید اس بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ میری مغفرت فرما دیں گے، اس کی امید بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اس ڈرانے سے مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا نہیں چاہتے کہ مخلوق ڈری ہوئی رہے، سہمی ہوئی رہے۔ اس ڈر کا مقصد جیسے ایک والد اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، اگر بچہ گھر میں دیر سے آ رہا ہے تو والد بچے کو ڈانٹتا ہے کہ اگر تم کل دیر سے آئے تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا، یا ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے کہ کل اگر تم نے سبق یاد نہیں کیا تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا۔ تو اس خوف دلانے کا مقصد اس کو عمل پر، کام پر آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ انسان جب تک زندہ ہے تو اس کو ہمیشہ اپنے اوپر خوف کا غلبہ رکھنا چاہیے۔ خوف کا غلبہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، لیکن یقین تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز فاصلہ رہ جاتا ہے، مرتے مرتے ایسا عمل کر جاتا ہے کہ مرتے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ جب تک زندگی گزارنی ہے تو ڈر کر گزارو۔ اب ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اطمینان کے ساتھ، اللہ کا خوف ہمیں نہیں ہوتا، اور جب کسی کو کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تم پہ حج فرض ہے، حج ادا کر لو، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ کام کر لو، یہ شریعت کا حکم ہے، تو آگے سے ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو امید ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کام کریں، کام کرنے کے بعد اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ اس کو قبول کر دیں گے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امید کا یہ مطلب ہے کہ پہلے کام کریں، کام کرنے کے بعد ہم نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ اسی لیے نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ ہم کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، بس جیسی تیسی تھی پڑھ لی، اس پر ہم استغفار کرتے ہیں اللہ سے۔ تو ساری زندگی انسان کو اسی طرح، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 اطمینان جمع نہیں کروں گا۔ اگر دنیا میں وہ مجھ سے ڈرتا رہے گا، آخرت میں اطمینان فراہم کر دوں گا۔ اگر دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرے گا، آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کروں گا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ زندگی میں تو یہی اصول اپنانا چاہیے، لیکن اگر کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہر ایک نے ہی مرنا ہے،
تو موت کے وقت حضور نے یہ فرمایا کہ انسان کو پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے. مرتے وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جیسا تیسا بھی ہوں, جتنا بھی گناہ گار ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. مرتے وقت یہ تصور ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جس طرح اس کا مجھ سے گمان ہوتا ہے. تو اگر ہم اللہ سے موت کے وقت یہ گمان رکھیں گے, اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے, تو اگر اس نے اللہ سے اچھا گمان رکھا تھا تو اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا کہ اس کا گمان اللہ سے اچھا ہوگا, تو اللہ اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی کے مطابق فرمائیں گے. تو مرتے وقت اگر کسی کو موت آتی ہے, شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس وقت اللہ سے ہم اچھی امید رکھیں, زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں, امید بھی ہو خوف بھی ہو, لیکن خوف غالب ہو, اور موت کے وقت خوف مغلوب ہو, اطمینان اور اللہ سے امید یہ غالب ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دیں گے. اس طریقے سے اگر انسان زندگی گزارے اور اس طریقے سے اگر وہ دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور موت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت